اظہر جاوید صاحب، یہ جو گیو اینڈ ٹیک ریلیشن شپ ہوتی ہے یہ تو اچھی ہوتی ہے نا سر، اور آج میں دیکھ رہا تھا کہ صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب کا بھی یہ بیان ہے کہ عوامی مسائل کے حل کے لیے مشاورت سے آگے بڑھنا ہوگا، قومی یکجہتی اور جمہوری اداروں کی مضبوطی حکومت کی اولین ترجیح ہے، سیاسی استحکام، مشاورت یقیناً بہت ہم چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی سچویشن اب ڈیفیوز ہو، اور خاص طور پہ بھارت جو اس سچویشن کو اپنے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے تو بڑا اچھا ایک امیج جائے گا پاکستان اگر اپنے اندرونی معاملات بھی حل کر لے۔ آپ کی نظر میں یہ گیو اینڈ ٹیک ریلیشن شپ کریٹ ہو سکتی ہے، اسٹیبلشمنٹ سے کوئی راستے ہموار ہو سکتے ہیں، یا پھر ہم اسی طرح سابق وزیر اعظم کو اگلے کئی سالوں تک جیل میں ہی دیکھیں گے؟ اظہر جاوید صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں، پاکستان کی سیاست انپریڈکٹیبل ہے، آپ کل کی بھی پیشین گوئی نہیں کر سکتے کہ کل کیا ہوگا۔ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے تھے جس میں اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدانوں کے درمیان ڈیڈ لاک ہوتا تھا، لیکن جو اب بیک گراؤنڈ مذاکرات ہوتے تھے، چیزیں چلتی تھی، اس میں کوئی نہ کوئی آپ والی بات گیو اینڈ ٹیک ہو کے چیزیں آگے موو کرتی تھی۔ ہم نے دیکھا کہ جب میاں محمد نواز شریف، آپ کو یاد ہوگا، جب جیل میں تھے، مشرف صاحب نے ان کو ڈالا تھا، تو اس وقت یہی کہا جاتا رہا کہ جی کوئی بات نہیں ہو رہی، کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، لیکن ایک رات ہمیں پتہ لگا کہ وہ ساری فیملی سعودیہ چلی گئی۔ پھر اس کے بعد وہ پاکستان سے، وہ سعودیہ سے لندن آ گئے۔ پھر وہ اس وقت بھی یہی کہا جاتا رہا کہ جی اب تو ان کا چانس ہی کوئی نہیں ہے میاں نواز شریف کا، وہ آ ہی نہیں سکتے، سیاست کر ہی نہیں سکتے، 10 سال کا معاہدہ ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ پاکستان بھی آ گئے، پھر وہ وزیر اعظم بھی بن گئے۔ تو اس لیے یہ کسی کو کہنا کہ کوئی اس کا دی اینڈ ہو گیا پاکستانی سیاست میں، یہ فیکچول ٹھیک نہیں ہوگا۔ ابھی جو پی ٹی آئی کے معاملات ہیں، عمران خان صاحب کے معاملات ہیں، اس میں ان کی اپنی جو ایک ہٹ درمی کہہ لیں، یا اس وقت جو صورتحال ہے، جو وہ پہلے یہ سمجھتے رہے تھے کہ میں شاید ناگزیر ہوں، میرے بغیر سسٹم نہیں چلے گا، وہ ان کی زیادہ یہ سوچ آڑے آئی۔ اظہر صاحب پہلے وہ شاید صرف لینے کے موڈ میں تھے، پر اب دینے کے موڈ میں بھی آ گئے ہیں۔ بالکل یہ کہہ رہا ہوں نا کہ اب ان کو نظر آیا کہ سسٹم بھی چل پڑا ہے، جنگ ہوئی، پاکستان نے جنگ بھی جیت لی ہے، اور باقی جو انٹرنیشنلی پاکستان کو ایک چاہیے ہوتا ہے، کہتے ہیں وہ ایک لیجیٹیمیسی چاہیے ہوتی، وہ بھی آ گئی جب ڈونلڈ ٹرمپ 3 دفعہ سے زیادہ یہ کہہ چکے ہیں انٹرنیشنل فورمز پہ کہ پاکستان کی لیڈرشپ اچھی ہے اور میری ان سے ٹریڈ میں کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ سارے فیکٹرز ہیں، انٹرنل بھی ایکسٹرنل بھی۔ بات تو یہ ایک طے ہو چکی ہے کہ انٹرنلی پی ٹی آئی کسی بھی قسم کا کوئی ڈینٹ ڈالنے میں ناکام ہوئی ہے، کوئی اسٹریٹ پاور وہ نہیں استعمال کر سکے، کوئی ان حکومت کو خطرہ نہیں ہے مظاہروں سے یا احتجاج سے۔ انٹرنیشنلی خطرہ تھا حکومت کو کہ ٹرمپ آئیں گے تو شاید کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ عمران خان کے لحاظ طرف سے کوئی پریشر آیا امریکہ کی طرف سے، اور اس پہ بہت زیادہ انحصار بھی تھا پی ٹی آئی کا، لیکن وہ بھی ڈیفیوز ہو گئی۔ تو اس وقت میرا خیال ہے کہ اگر وہ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ بیٹھ کے بات کریں، کچھ لیں کچھ دیں، تو یہ میرا خیال ہے بہتر اسٹریٹجی ہوگی۔ سیاست میں آپ ماردار نہیں کرتے، سیاست اپرچونٹیز کا نام ہے، جہاں پہ آپ کو بیٹر اپرچونٹی ملتی ہے آپ لیں۔ وقتی طور پہ تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو لاس نظر آئے، لیکن ان دی لانگ رن آپ کو وہ گین نظر آئے گا۔ نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا رہا کہ وہ ڈیل لے کے باہر چلے جاتے ہیں، لیکن جب وہ باہر جاتے ہیں وہ اپنے آپ کو دوبارہ ری آرگنائز کرتے ہیں، باہر جا کے پھر دوبارہ وہ اقتدار میں آتے ہیں۔ محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ بھی جب وہ برطانیہ میں تھی، پھر وہ جب وہ واپس آئیں زیادہ دور کے جب ہوا تو وہ انہوں نے بھی اپنے آپ کو ری آرگنائز کیا۔ آپ کو یاد ہو آصف علی زرداری صاحب بھی کچھ عرصے کے لیے باہر چلے گئے، پھر ری آرگنائز ہوئے تو دوبارہ سیاست میں آئے۔ تو سیاست میں ریجڈ جو ہونا وہ اچھی بات نہیں ہوتی۔ سیاست جو پی ٹی آئی کی اچھی فالوئنگ ہے، اس کے ورکرز ہیں، اس کا ووٹر ہے، تو میرا خیال ہے کہ لیڈرشپ کو بھی اب یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ان کی جو ورکرز ہیں وہ کب تک ان کے ساتھ اس طرح کھڑے رہ سکتے ہیں۔ گراؤنڈ پہ تو اب احتجاج تو نہیں ہو سکتا، ووٹ پہ کیپٹلائز کریں اور بات کریں، بات سے ہی حل نکلے گا۔ بالکل ٹھیک، ویل سیڈ اظہر صاحب۔ اب میں یہ سوال پوچھنا چاہوں گا حافظ احسان احمد صاحب سے۔ حافظ احسان احمد صاحب، اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ بیانیے کی جنگ میں آپ نے پاکستان کے اداروں کو مضبوط کیا، اور آپ نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی بہترین طریقے سے نمائندگی کی اور ان کے بیانیے کی تائید کی ہے۔ آج میں آپ سے سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ عمران خان
کے بیانیے سے معلوم پڑ رہا ہے, پی ٹی آئی کے بیانیے سے معلوم پڑ رہا ہے کہ آج عمران خان لینے اور دینے کے لیے تیار ہے. کیا وجہ ہے حافظ احسان احمد صاحب کہ اسٹیبلشمنٹ کچھ لینے اور دینے کے لیے تیار نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلع آپ کا شکریہ. آپ کے کویسچنز کے دو میں سمجھتا ہوں ایریا ہیں. ایک ہے وہ کہ جو پاکستان کی پولیٹیکل گراؤنڈ ریئلٹی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو پولیٹیکل ایک موو یا پولیٹیکل اسٹریٹجی جو ہے اس کے متعلق جو ہے یہ براڈلی دونوں چیزیں چلتی ہیں. اب میں سمجھتا یہ ہوں کہ اس ساری اگر چیز کو انالائز کیا جائے تو جب سے اپریل 2022 سے ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ اسمبلی کے اندر موو ہوا, اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو چیز چلی کہ جس کے اندر پہلی دفعہ آپ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کو آرٹیکل 5 کے اوپر جا کے اسٹرائک ڈاؤن کیا, اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اس ملک میں ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو ہی نہیں سکتی, پھر پاکستان کی سپریم کورٹ نے انٹروین کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دن سے لے کے آج تک پی ٹی آئی جو ہے اس کی ایک پولیٹیکل ڈائیکاٹمی بھی ہے, لیگل ڈائیکاٹمی بھی ہے, اور ان کا پولیٹیکل اور لیگل اسٹریٹجی کے اندر آپ کو ایک فیلئر بھی نظر آئے گا. اور وہ فیلئر اس لیول تک نظر آئے گا کہ جتنے بھی آپ ان کے لیگل میٹرز دیکھ لیں ان کے اندر جو ہے, چاہے عدالت کے اندر ہے یا عدالت کے باہر ہے, آپ کو ایک پوائنٹ آف ڈفرنس نظر آئے گا کہ ہم نے کرنا کس طرف ہے, ہم نے جانا کس طرف ہے. اور یہی وہ چیز آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ ان کے لیڈرز جو ہیں اب تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں وہ جیلز کے اندر ہیں, اور باہر جو ہے وہ جو پی ٹی آئی ہے وہ تقریباً اس وقت صرف ایک ایڈمنسٹریٹو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک پارٹی ایگزسٹنس کے اندر موجود ہے, لیکن اس کی پولیٹیکل اسٹرینتھ یا اس کے بعد یہ ہے کہ اس کی پولیٹیکل میس موومنٹ جو ہے وہ آپ کو اس کے اندر نظر نہیں آئے گی. چونکہ بنیادی طور پہ چیز یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ حالات کے مطابق اور ٹائمنگ کے مطابق جو ہے اپنے فیصلے کرتے ہیں, اور جب آپ ان چیزوں کو آپ اپنی ہٹ دھرمی کی بنیاد کے اوپر لے آئیں یا آپ یہ کہیں کہ میں ہی ٹھیک ہوں اور کوئی ٹھیک نہیں ہے, یعنی کہ پاکستان کی جوڈیشری بھی ٹھیک نہیں ہے, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی ٹھیک نہیں ہے, پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز بھی ٹھیک نہیں ہے, میڈیا بھی ٹھیک نہیں ہے, انٹرنیشنل ممالک بھی ٹھیک نہیں ہے, جس میں آپ کا چائنا ہے یا آپ کا ٹرکی ہے یا یو اے ای ہے یا سعودی عرب ہے یا ایون امریکہ یا آپ کے ویسٹرن ممالک جو اس کے اندر ہیں, تو اس کا ریزلٹس آپ کی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہم بار بار اس چیز کو کمپیئر کرتے ہیں کہ پاکستان کی پالیٹکس انپریڈکٹیبل ہے, اس کی پریڈکٹیبلٹی جو ہے اس کے بھی سرٹن فیکٹرز ہیں. اگر میاں صاحب کی آپ کے سامنے جو ڈیل آئی تھی اس کے اندر آپ کے جو بردرلی کنٹریز تھے ان کا انوالومنٹ آئی, ان کا ایک ٹرسٹ آیا, اور اس کے بعد پاکستان کی گورنمنٹ نے ایک رسپانس کیا, وہ کسی نتیجے پہ پہنچا. اب اس 2 سال کے اندر آپ یہ دیکھ لیں کہ کسی بھی فارن کنٹری جو ہے, چاہے اسلامی ملک ہے چاہے آپ کے ویسٹرن ممالک ہے, کسی نے بھی پاکستان کو ایز اے گورنمنٹ لیول پہ اپروچ نہیں کیا کہ آپ پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کے لیڈر کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کا ایک میکانزم بنائیں کہ جس طرح آپ نے پریویسلی کرتے آئے ہیں. چونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی انٹرنیشنل فرنٹ کے اوپر بھی جو ہے وہ ایز اے سکسیسفل پارٹی نہیں رہی, ایز اے گورنمنٹ کے اندر بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کے فارن منسٹرز کے اسٹیٹمنٹس آئے اور کس طرح یو اے ای اور سعودی عرب نے اس کو رسپانس کیا. پھر آپ نے امریکہ کے خلاف ان کے اسٹیٹمنٹس آپ دیکھ لیں, پھر چائنا کے اندر آپ سی پیک دیکھ لیں تو آپ کو چیز سامنے نظر آئے گی.